الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان مبارک کے مقدس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں سے مسلسل الحمدللہ ہم مستفید ہو رہے ہیں۔ آج کے اس پرفتن دور میں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور ہمارے لیے کون کون سی چیزیں لازمی اور ضروری ہیں، اس پہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس سے پہلے میری نظر میں جو بات اہم ہے میں آپ حضرات کے سامنے سمجھاؤں کہ یہ مسجد ہے اللہ کا گھر، اس کا ادب و احترام، اس کی عزت اور اس کی حرمت ہم بندوں پر لازم اور ضروری ہوتی ہے۔ ہم کسی دنیاوی لحاظ سے کسی بڑے آدمی کے پاس اگر جاتے ہیں تو قدم قدم پہ خیال رکھتے ہیں کہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اور صاحب ناراض نہ ہو جائے، ہمارا کام نہیں بنے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں آ کر کے کوئی خدا کا ذکر کرے یا نہ کرے، مسجدوں کو آباد کرے یا نہ کرے، اللہ رب العزت نے اپنے ملائکہ مقربین اور فرشتوں کے ذریعے یہ انتظام فرما رکھا ہے کہ ان مسجدوں میں فرشتے آ کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ہمارے ذکر و اذکار کی، ہماری نمازوں کی اور ہمارے تہجد اور نوافل کی خدا کو نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں، یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اللہ کی بارگاہ کے محتاج ہیں، سارا محتاج ہیں، لہذا ہمارے اوپر یہ لازم اور ضروری بنتا ہے مسجد کے اندر جب قدم رکھنے کا ارادہ کریں پہلے یہ خیال کریں کہ مسجد میں قدم کون سا رکھنا ہے، یہ بھی خیال ہونا چاہیے۔ دایاں پاؤں قدم اندر رکھنا ہے مسجد کے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے پائے کے بزرگ اور محدث تھے، زندگی پر جنہوں نے حدیثیں پڑھائی، زندگی پر جنہوں نے قرآن اور حدیث کا درس دیا۔ بارش کا موسم تھا، بارش تیز برس رہی تھی تو حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تیزی سے دوڑے اور مسجد کے اندر گھسنے کی کوشش کی تو انجانے میں اور بے خبری میں مسجد میں بایاں پاؤں اندر داخل ہو گئے، بے خیالی میں، خیال نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، دوڑ کے اندر داخل ہوئے تو بایاں پاؤں اندر داخل ہوا۔ اللہ رب العزت نے حاطب غیب سے آواز دی، سور کی معنی عربی میں بیل ہوتی ہے، وہ محدث اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا نذر اللہ عمران سمع مقالتی فوعاها فأداها كما سمعها۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہرا بھرا تر و تازہ شاد و آباد رکھے جو میری بات کو سنے، میرے کلام کو سنے، میری حدیث کو سنے، پھر اس کو اپنے دل میں جگہ دے، اس کو محفوظ کرے، اس کو یاد کرے اور پھر جیسی سنیے ویسی آگے سنا دے۔ اللہ کے محبوب اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ بندہ قیامت العباد قیامت کی صبح تک ہرا بھرا تازہ ترین رہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج دنیا کے لحاظ سے اگر کوئی پنجگانہ نماز کا پابند ہے ہم اسے کہتے ہیں حاجی صاحب ہمارے لیے دعا کر دیجیے، اگر کوئی تہجد گزار ہے ہم اس کے لیے بھی دعا کا طلبگار بنتے ہیں۔ کیا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کے لیے خود آقا دو جہاں نے دعا فرما دی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کس کے لیے فرمائی ہے؟ حدیثیں پڑھنے والے، پڑھانے والے، یاد کرنے والے، آگے سنانے والوں کے لیے آقا نے ہمیشہ یہ دعا کر دی۔ وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے محدث جنہوں نے زندگی پر حدیثیں پڑھائی، زندگی پر لوگوں کو حدیثوں کا درس دیا، وہ اللہ کے پیارے نہیں ہوں گے کیا؟ یقیناً خدا کے پیارے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی معاف نہیں فرمایا اور آواز دی اے ثور بنائے بیل، معلوم نہیں ہے تم کس گھر
بلند آواز سے قدم رکھنا بھی بے ادبی. اگر مسجد کے اندر کہیں بے ادبی ہو گئی اور کوئی بے خیالی میں ایسا کام کر دیا جو مسجد کے امر کے خلاف ہے کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں. جتنی عبادتیں کی ہوئی ہوتی وہ 1 منٹ کے اندر برباد ہو جاتی ہے. لہذا بندہ مومنو، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دم بھرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آپ کے متعلق قرآن میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن کے دلوں میں ایمان ہے، جن کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج بویا ہوا ہے، وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہوتے ہیں. ان کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ اللہ کی محبت ہوتی ہے. اللہ سے محبت کرنے والا بندہ اللہ کے گھر سے محبت کرے گا، اللہ کے گھر کی عزت و ادب کرے گا، اللہ کے گھر کی تعظیم و تکریم بجا لائے گا. لہذا مسجد کا آداب اور مسجد کے احترام کا پورا پورا خیال رکھیں. یہ ایک بات سمرن آئی تھی جو آپ حضرات کے سامنے پیش کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القدر صحابی، اللہ رب العزت نے جن کو کیا مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آج بھی ان کی شان کیا ہے. آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پورے عرب کے بہادروں اور شجاعوں میں شمار کیے جاتے تھے، جن کے نام سے عرب تھر تھراتا کانپتا تھا، لرزہ برندام ہوتا تھا. ایک دن جلال سے تلوار لے کر نکلے ہیں. ادھر میٹنگ بنائی گئی کہ بھائی یہ نعوذ باللہ نیا فتنہ پیدا ہوا ہے، ہمارے قدیم آبا و اجداد کے معبودوں کو باطل کہا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اللہ کو ایک مانو اور مجھے رسول مانو. اس کا خاتمہ کرنا ہے اور اس میں پورا عرب تلا ہوا. بڑے بڑے جو قوم رئیس بڑے بڑے لوگ تھے وہ سب اس پیار کو یعنی اسلام کو دبانے لگے تھے. فاروق اعظم کی رگوں میں خون تھا، نوجوانی کا 27 سال کی عمر ہے اور تیار کیا کہ یہ فاروق، ابو جہل نے کہا کہ یہ کام تو ہی کر سکتا ہے، جا. اور یہ نعوذ باللہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ اتنے بعد انسان جو ہے اس کا خاتمہ کر کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نگین لے کے روانہ ہوتے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور ان کو یہ معلوم نہیں، فاروق اعظم کو یہ معلوم نہیں اور دوسرے مشرکین مکہ کو یہ معلوم نہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اس سے 2 دن پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، میرے مولا حضرت عمر کو اسلام میں داخل کر دے. اسلام میں اگر فاروق اعظم داخل ہو گئے تو اسلام کو غلبہ مل جائے گا، اسلام کو قوت مل جائے گی. اور آقا علیہ السلام کی دعا کے مطابق اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا سیرا ہدایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی. جب دعائے محمد اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑی جب ناز سے دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کی دعا قبول ہوئی. فاروق اعظم بس تلوار لے کر روانہ ہوئے ہیں. ایک صحابی بھی کے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ فاروق اعظم آج جلال میں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں بتاؤ. تو کہ آپ کا ہر قریب پتہ چل جائے گا میں کہاں جا رہا ہوں، تو بتاؤ تو صحیح کہاں جا رہے ہو. تو نعوذ باللہ میں ایک محمد نام کا شخص نام پیدا ہوا ہے، ہمارے معبودوں کو باطل جا رہا ہے، گالیاں دیتا ہے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں. وہ صحابی رسول تھے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ پہلے گھر کی تو خبر لے لو، تمہارے گھر میں اسلام داخل ہو چکا ہے، تمہاری بہن ہے، تمہارے بہنوئی اسی نبی کا کلمہ پڑھ رہے تمہارے گھر میں. تو اور جلال آیا، غصہ آیا، تیور بدلا اور واپس روانہ ہوئے. گھر پہ آتے ہیں تو قرآن کی تلاوت ہو رہی، ان کی بہن قرآن پڑھ رہی ہے، ان کا بہنوئی قرآن پڑھ رہا ہے. دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون؟ تو کہا عمر. دروازہ کھولا اور جلال میں تو تھے ہی، مارنا شروع کیا. بہنوئی کو مار کے بے ہوش کر دیا. پھر بہن پہ پڑے تو مار کے خون سے لہولہان کر دیا. آخر میں اس عاشقہ اور سچی مومنہ نے کہا ہے فاروق تیری رگوں کے اندر بھی خطاب کا خون ہے اور اس زینب کے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے. یہ جان جا سکتی ہے، اس نبی کا کلمہ نہیں جا سکتا. ہم جامع محمد کے مست ہیں، یہ وہ نشہ نہیں جسے درشی اتار دے. اللہ کے معبود کا عشق جس کو لگ جاتا ہے وہ جان کا نذرانہ دینا ایک معمولی سی شے سمجھتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہمیں ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں یہ غور کرنا
وہ فاروق اعظم جس کے دل میں اسلام کے متعلق اتنی عداوت اور دشمنی، لیکن وہ آقا کے کلام کے اندر اور اللہ کے کلام کے اندر وہ تاثیر تھی، کلمے کے اندر وہ اثر تھا، ایک مرتبہ کلمہ پڑھتے ہی دل روشن و منور ہو گیا۔ اور وہی فاروق اعظم جو جلال میں کفر میں بھرے ہوئے تھے، جن کے دلوں کے اندر کفر کی کتنی آلودگیاں پڑی تھی، کفر کے کتنے فتنے پڑے تھے اور کیا کیا خیالات تھے، کلمے پاک کی برکت سے ایک دم ان کا دل صاف ہو گیا۔ اور وہی فاروق اعظم جو اتنے سخت دل ساروں قطع رو رہے ہیں کہ جلدی کرو، جس نبی کے کلمے میں یہ تاثیر ہے، اس نبی کے جلوائے جہاں آرام ہے، کیا دیدار ہے، کیا لطف اور نظر ہوگی، مجھے جلدی اس نبی کی بارگاہ میں لے پہنچو۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک صحابی رسول ان کو تلاوت کرا رہے تھے، وہ لے کر روانہ ہوتے ہیں، ابھی 40 مسلمان ہوئے، کتنے؟ صرف 40 جنے مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آقا دو جہاں علیہ السلام کلمہ فرما تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے چچا تھے، پاس میں بیٹھے ہیں، دیکھا ہے فاروق اعظم ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں۔ صحابہ کو تھوڑا تک درد ہوا، دکھ ہوا، تکلیف ہوئی، نہ جانے کیوں آ رہے ہیں، کم ہے ابھی 40 جنے ہیں، 40 جنے ایک طرف اور سارا عرب ایک طرف ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں کو اقبال نے کہا ہے، اسلام نے خدا نے لچک رکھی ہے، جتنا دباؤ گے اتنا بڑھے گا۔ اس اسلام کو مٹانے کے لیے وہ تو 40 نے آقا علیہ السلام نے جب اعلان فرمایا تھا تنہا تھے، آپ نے اعلان نبوت فرمایا، حضور کی ذات ایک طرف اور پورا عرب ایک طرف تھا، تنہا تھے، اور اسی دن سے اس اسلام کو مٹانے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسلام کو مٹانے والوں خیال نکال دینا، اس اسلام کا حامی خدا ہے، اس کی مدد ہمیشہ خدا اور رسول کرتے ہیں۔ لہذا ولا تہنوا ولا تحزنوا، اللہ نے فرمایا ہے ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اے مومنو اس اسلام کے دامن سے وابستہ ہونے والوں کمزور نہ ہونا، دل میں کبھی خیال نہ کرنا کہ ہم کس مذہب میں ہیں، بلندی تمہارے لیے ہے، یہ زمین اور آسمان کی وسعتیں تمہارے لیے ہے، دونوں جہان کی نعمتیں تمہارے لیے ہے، شرط یہ ہے کہ تم اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی کمال۔ خیر فاروق اعظم روانہ ہوئے، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آج آ رہے ہیں، حضرت حمزہ کو کہا حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، فاروق اعظم آ رہے ہیں ننگی تلوار لے کر، تو حضرت حمزہ خود بہادر ان کا بھی سکہ پورے عرب میں چلتا تھا، ہاں ٹھیک ہے، اگر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو فبیہا اچھی بات ہے، ورنہ جو ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے آ گئے اسی تلوار سے خاتمہ کر دیا جائے۔ اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا تاثیر رکھی ہے۔ فاروق اعظم آئے، بس ظاہر حضور علیہ السلام کی اور بانی اسلام کی نعوذ باللہ گردن کاٹنے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میرے آقا کے چہرے میں اللہ تعالیٰ نے حسن وہ رکھا تھا، وہ تاثیر رکھی تھی، جو بھی برے ارادے سے آتا اور آقا کے چہرے کی زیارت اور دیدار کرتا، وہ اپنا ادارہ بدل دیتا، ارادہ بدل دیتا، آقا کے قدموں میں لپٹ جاتا۔ فاروق اعظم آئے اور آقا کی بارگاہ میں پہنچے، اور جیسے ہی محبوب کے چہرے کو دیکھا، عرض کی یا رسول اللہ جلدی کیجیے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجیے۔ یہ کیا تھا؟ بات یہ سمجھنی ہے کہ ایک منٹ کے اندر یہ دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ایک لمحے کے اندر دل کی کیفیت بدل جائے، انسان کا دل روشن ہو جائے، اس کے دل کے اندر ہدایت کے نور کے سوتے پھوٹنے لگے، ہدایت کے چشمے کھلنے لگے، یہی چیز تو ہے نگاہ کا کمال۔ میرے آقا کی نگاہ نے وہ کمال کیا کہ فاروق اعظم کی دنیا بدل رکھ دی۔ پھر وہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب داخل ہوئے، اسلام میں کلمہ پڑھا آپ نے، اور جب حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک ہم حق پر ہیں، ہمارا دین حق ہے، ہمارے لیے رسول اللہ ہماری مدد فرما رہے ہیں، تو کہا پھر دم دم کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ چھپ چھپ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ جب ہم حق پر ہیں تو علن اعلان نماز پڑھیں گے۔ حضور نے فرمایا ابھی ہم تھوڑے ہیں، یہ پورا مکہ ایک طرف ہے، ہم پھر ظلم کریں گے، نہیں یا رسول اللہ اب علن اعلان نماز پڑھیں گے۔ فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے، زور کی نماز ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے، تو پہلے تو گھروں میں نماز پڑھتے تھے، وہ کعبہ شریف، وہ مسجد حرام جس میں 2 گانا ادا کرنا 1 لاکھ کے برابر ثواب ملتا ہے، اور کعبے کو یہ جو شوق
صف کے کنارے پر فاروق اعظم، دوسری صف کے کنارے پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف بندی فرما کر کے روانہ ہوتے ہیں اور علن اعلان چیلنج دیتے ہیں کہ مکے والوں سنو، آج فاروق اعظم اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔ ادھر وہ انتظار کر رہے ہیں کہ فاروق اعظم گیا ہے اور بلا حضور کو شہید کر کے آئے گا، کیا خبر لاتے ہیں، ادھر انتظار کر رہے ہیں اور ان کو یہ پتا نہیں ہے کہ نگاہ مصطفیٰ نے فاروق اعظم نے تو اپنا بنا لیا ہے۔ فاروق اعظم نے اعلان کیا، علن اعلان جا کر کے مسجد حرام میں مکہ شریف میں یہ اسلام کی پہلی نماز پڑھی گئی، اسلام کی پہلی نماز پڑھی گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہونے سے بتانا مقصود میرا یہ ہے کہ وہ فاروق اعظم جن کے لیے آقا علیہ السلام نے دعا مانگ کر اللہ کی بارگاہ میں اور اسلام میں لیا، جب فاروق اعظم اسلام میں داخل ہوئے تو آسمان سے فرشتوں نے لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاروق اعظم زمین پہ کلمہ پڑھا ہے، آسمان میں جشن منائے جا رہے ہیں، ملائکہ مقربین ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں کہ فرشتوں اے آسمانی مخلوق تمہیں مبارک ہو کہ زمین پر فاروق اعظم اسلام میں داخل ہو گیا۔ یعنی جس پر خدا کو بھی ناز، آسمان کے فرشتوں کو ناز، میرے محبوب کو ناز، وہ فاروق اعظم جن کی کیا شان ہوگی۔ آپ نے ایک دن سے سوال کیا، اے فاروق اعظم تمہارے دل میں ہماری کتنی محبت ہے؟ آج ہم لوگ کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ایمان چیز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فاروق اعظم سے پوچھا ہماری محبت تمہارے دلوں میں کتنی ہے؟ تو فاروق اعظم نے عرض کیا رسول اللہ پہلے تو میری جان کی محبت ہے، میری خود کی جان انسان کو پیاری ہوتی ہے، اولاد کی محبت ہے، ماں باپ کی محبت ہے، اس کے بعد آپ کی محبت ہے۔ پہلے یہ محبتیں ہیں، پہلے میں ان سے محبت کرتا ہوں، ان کے بعد آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اے فاروق تو مومن نہیں ہو، کیا نماز نہیں پڑھتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے، عبادتیں نہیں کرتے تھے؟ نمازوں کا نام ایمان نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کا نام ایمان نہیں ہے، زیادہ نوافل پڑھنے کا نام ایمان نہیں ہے۔ ارے یہ تو ایمان کی شاخیں ہے، ایمان اور چیز ہے۔ تو نے فرمایا فاروق تو ابھی مومن نہیں ہے، اب کیا کریں یا رسول اللہ، تو پھر کیا کریں؟ اب مومن نہیں ہو، اس ایمان کو کیسے بڑھایا جائے؟ تو زیادہ عبادتوں سے، زیادہ مالداری سے یا زیادہ کچھ دنیا میں بڑا ہونے سے ایمان کامل نہیں ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا مبارک دست، اپنا ہاتھ مبارک فاروق اعظم کے سینے پر مارا، کہا اب عرض کیا یا رسول اللہ جان کے بعد آپ میرے دل میں آپ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ابھی بھی مومن نہیں، پھر اپنا دست مبارک سینے میں مارا تو عرض کیا یا رسول اللہ اب تو جان بھی نیچے رہ گئی، مال بھی نیچے رہ گیا، اولاد بھی نیچے رہ گئی، یہ ساری محبتیں دب گئی، سب سے زیادہ میرے دل میں میرے محبوب آپ کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا ہے فاروق اعظم اب تو ایمان والا ہوا ہے۔ ثابت ہوا کہ ایمان نام کس کا ہے؟ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ اس ایمان کے اندر روشنی پیدا کیسے کی جائے گی؟ نمازیں پڑھو۔ اس ایمان میں روشنی پیدا کرنے کے لیے عبادتیں کی جاتی ہیں، اس ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے کوئی نیکی قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، مردود ہو جائے گی اس کی عبادت اور منہ پہ مار دی جائے گی۔ اللہ فرمائے گا مجھے اس عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس عبادت میں میرے محبوب کی محبت نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اسمع صلاۃ اہل محبتی وعارفہم۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا بندہ، میری محبت دل میں رکھنے والا بندہ جب محبت کے ساتھ مجھ پر صلاۃ درود شریف پڑھتا ہے، درود شریف محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، آقا علیہ السلام ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ پڑھنے والا بندہ کہیں کا بھی ہو، کوسوں دور ہو، کسی قوم کا ہو، کسی برادری کا ہو، کسی جگہ بیٹھا ہوا ہو، میں اس کی محبت والی صلاۃ و درود کو سنتا بھی ہوں اور اس بندے کو پہچانتا بھی ہوں۔ میں پہچانتا بھی ہوں کہ کون بندہ ہے، کس قبیلے کا ہے اور کس جگہ بیٹھا ہوا مجھ پر درود شریف پڑھ رہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج اگر کسی کو تھوڑے سے بڑے آدمی سے پہچان ہو جاتی ہے، وہ ڈاکٹر کھاتے مارتا ہوا پھرتا ہے، مجھے کیا پرواہ ہے، میرے سی ایم سے ملاقات ہے، میرے پی ایم سے ملاقات ہے، میرے ضلع
پہچان آقا سے ہے، جس کی پہچان گنبد خضرا والے سے ہے، جس کو محبوب علیہ السلام پہچانتے ہیں، سب سے بڑا بندہ تو وہ ہے۔ اور محبوب کی پہچان کہاں سے ہوگی؟ محبوب فرماتے ہیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھو، محبت کے ساتھ صلاۃ صبوری پڑھو، محبت کے ساتھ درود کا نذرانہ پیش کرو، تو تمہاری زیادہ سے زیادہ محبت اور زیادہ سے زیادہ پہچان گنبد خضرا والا سے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا روز ہوگا، پریشانیوں کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک اپنی میں پڑا ہوگا، کیا کروں آج کہاں کدھر جاؤں؟ ایسے دن میں اگر کسی کو محبوب کا نزدیکی چاہیے، آقا کا قرب چاہیے، آقا کے نزدیک ہونا چاہیے، تو آپ نے فرمایا اول الناس بی اکثرهم علی صلاۃ، سب سے زیادہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ بتاؤ، ارے درود کی اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی فضیلتیں ہیں درود پڑھنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرما دیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تعلیم ہے ہمارے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو، اے میرے بندو، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنے بھی عبادات ہیں، جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، کوئی بھی اٹھا کر دیکھ لو، خدا نے حکم تو دے دیا ہے کہ کرو ایسا، لیکن خود نہیں کرتا ہے۔ فقط ایک ایسی عبادت ہے جو پہلے اللہ اور اس کے فرشتے کرتے ہیں، پھر بندوں کو حکم دیا ہے کہ ہم تو کر ہی رہے ہیں، تم کہیں محروم نہ رہ جاؤ، تمہیں کہیں اس وجہ سے روک نہیں دیا جائے، اس لیے آؤ تم بھی ہمارے شریک ہو جاؤ، آؤ ہم سب مل کر اپنے محبوب پر نذرانہ صلاۃ پیش کرتے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس صلاۃ کا یہ مقام ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فاروق اعظم وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں ایسے تھے، پھر جب آپ ایمان میں داخل ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان عطا فرمائی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب آقا دو جہاں علیہ السلام کا مبارک دور پورا ہوا اور آقا کے بعد سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، آپ نے 2.5 سال خلافت رہی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد ان کا دور پورا ہوا تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور 10 سال آپ نے خلافت کی۔ ایک دن اس وادی میں چلے گئے جہاں آپ زمانہ جاہلیت میں اونٹ چرایا کرتے تھے، اور وہاں جا کر کے کہنے لگے اپنے آپ کو ایک فاروق اعظم اے عمر، ایک وہ دن تھا جو تیرے بس میں 4 اونٹ بھی نہیں تھے، 4 اونٹ تو چلایا کرتا تھا، اور آج تیرا یہ مقام ہے کہ پوری سلطنت اسلامیہ، پوری حکومت اسلامیہ اے فاروق اعظم آج تیرے زیر دست ہے، تیرے ماتحت ہے۔ یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ زور بازو کا صدقہ نہیں تھا، یہ فاروق اعظم کے دل میں جو عشق مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ تھی، اس محبت اور عشق نے فاروق اعظم کا یہ مقام عطا فرما دیا تھا۔ آپ کے دور میں دریائے نیل مصر میں دریا چلتا تھا، اس دریا وہ خشک ہو جاتا تھا تو زمانہ جاہلیت میں لوگوں نے رواج بنا رکھا تھا، ایک زندہ نوجوان لڑکی کو اس دریا کے اندر ہیڈ چڑھایا جاتا تھا، تب وہ دریا جاری و ساری ہوتا چلتا ورنہ خشک ہو جاتا۔ فاروق اعظم کا دور آیا، لوگوں نے عرض کی کہ حضور اے امیر المومنین، دریائے نیل کا مسئلہ یہ ہے کہ ہر سال ہمیں ایک لڑکی بھیڑ چلانا پڑتی ہے تب دریا جاری ہوتا ہے ورنہ خشک ہو جاتا ہے۔ آپ نے خط لکھا اور لکھا کہ دریائے نیل، اگر تو خدا اور اس کے رسول کی خدا کی مخلوق ہے تو میں رسول اللہ کا خلیفہ ہونے کی حیثیت سے تجھے یہ حکم دیتا ہوں، اگر تو خدا کے حکم پر چلتا ہے اور خدا کی تو مخلوق ہے تو میرا حکم ہے فاروق اعظم کا، اے دریائے نیل تو جاری ہو جانا فاروق اعظم کے نام سے۔ آپ نے کس قسم کا مضمون لکھ کر کے لوگوں کو دیا کہ اس خط کو لے جا کر کے دریا میں اندر ڈال دیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نوشتہ خط لے گئے اور دریائے نیل میں ڈال دیا، اور دریا کا معمول کیا تھا کہ اس کے اندر ایک انسان کو پھینک دیا جاتا تھا، جاری ہوتا تھا۔ ادھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لے جا کر دریا میں رکھا، دریا ویسے کے ویسے جوش مارتا ہوا روانہ ہو گیا، اور پھر پوری زندگی میں کبھی دریا وہ خشک نہیں ہوا۔ یہ وہ موسف تھے، یہ وہ مسلمان تھے، یہ وہ ایمان والے کامل تھے جنہوں نے اپنے دلوں میں اپنے محبوب کی محبت کو اتنا برقرار رکھا تھا، اتنا بسا رکھا تھا کہ پانی پر بھی ان کی حکومت چلتی تھی،
بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. وہ صحابہ تھے کہ جس جہاں پہنچتے وہ زمین کو آسمان سے اونچا کر دیتے. جہاں پہنچتے میدان میں نکل آتے تو کیسر و کسریٰ کو بھی گزر آتے. بدر کا میدان تھا, 313 صحابہ کرام تھے. آقا تو جہان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, میرے مولا یہ 313 ہے, اگر آج ان کی تو نے مدد نہ کی تو قیامت تک پھر تیرا نام لینا والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کی دعا کو قبول فرمایا اور 5000 فرشتوں کی فوج کو نیچے اتار دیا. یہ قرآن میں ہے. محبوب کی شان کیا بتاؤں آپ کو, محبوب وہ ہے اللہ فرماتے میرے محبوب جس چیز میں تو راضی ہے اسی چیز میں خدا راضی ہے. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقا علیہ السلام کو زیادہ سے زیادہ راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ مبارک مہینہ ہے, یہ آخری اشرا ہے جس میں جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے. اپنے لیے بھی آپ دعائیں مانگیں. میں تو نہیں دیکھتا آپ لوگوں کو دعائیں مانگتے ہوئے, رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگیں, اپنے ایمان کامل مانگے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ابوبکر صدیق و فاروق والا ایمان دے دے, ہمیں بھی عمر و فاروق والا, علی و مرتضیٰ والا, حضرت اسامہ بن زید والا, حضرت طلحہ والا, حضرت زبیر والا وہ ایمان دے دے. انہوں نے تیری بارگاہ میں اور تیرے نام پر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے تھے. میرے محبوب ہمیں بھی وہ عشق عطا فرما دے کہ ہم بھی تیری بارگاہ میں وہی محبوب تری بن جائے. ایسی دعائیں مانگیے, کثرت کے ساتھ آپ درود شریف پڑھیے. جتنی زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنے ہی آقا علیہ السلام پہ آپ پہ زیادہ مہربانی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے اور اپنے دل کے اندر اپنے محبوب سے عشق اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں, مومن ایسے تھے ادھر نماز میں کھڑے ہوتے اور ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا, ادھر رات کو سوتے محبوب کا دیدار ہو جاتا, ان کے سجدوں میں تڑپ ہوتی تھی, ساروں قطار روتے تھے, اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگتے تھے. یہ مبارک مہینہ اللہ کو منانے کا, راضی کرنے کا, خوش کرنے کا اور اپنے ایمان, اپنی جان, اپنی اولاد, اپنے مال, اپنے عزیز و اقارب, اپنے ملک کی امن و شانتی, ان ساری چیزوں کو دعا جمع کرنے کا ہے. اگر مبارک مہینہ کسی کا اگر صحیح اور درست طریقے سے گزر گیا پورے 12 مہینے اس کے صحیح اور درست گزریں گے. رمضان کو آپ خوش کر کے روانہ کرو گے, آپ کے 12 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو 12 مہینوں پر خوش اور حرام تازہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ, جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے عشق کرتے ہیں, اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری جگہ فرمایا ایمان والو جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی آواز آ جائے سب کچھ چھوڑ دو اور لبیک کر کے ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. اس کی تفصیل انشاءاللہ کبھی اور سنائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعاگو ہیں. پروردگار اعلیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلے سے, اس مبارک مہینے کے وسیلے سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے, تمام تر گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اور آقا دو جہاں علیہ السلام کے توسل سے جہنم سے آزاد فرمائے. جن جن مسلمان بھائیوں عقیدہ اہل سنت اور جماعت رکھنے والوں پر اگر کسی گنہگار کی وجہ, گناہ کی وجہ سے جہنم واجب ہو گئی ہے, اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی وجہ سے اس کو بھی جہنم سے آزاد فرمائے اور ہمارا ایمان کامل محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ, آپس میں محبت اور اتفاق سے مل کر رہنے کی, اللہ کے گھروں کی ادب و احترام کرنے کی اور ان مسجدوں کو خوب سے خوب آباد کرنے کی. نوجوانوں, جس طرح اس رمضان مبارک میں آپ نے مسجدوں کو سجا رکھا ہے اور ان کو ہر کر پر کر رکھا ہے, یہی تہیا کر کے اٹھو کہ ہمیشہ ہم اپنی مسجدوں کے اندر اسی طرح سے اور اسی جنون اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوں گے اور 5 گھر نماز پڑھیں گے, محبوب کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے, اللہ کی بارگاہ میں اپنی محبت اور اپنی غلامی اور اپنی بندگی کا ثبوت پیش کریں گے. یہ آپ دعا مانگو اور یہی جذبہ رکھو. ہم مومن ہیں, ایمان والے ہیں. ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی ہے, جن سے کوئی خلاف رسول اور خلاف خدا کوئی کام نہیں ہوتا ہے. ایسا ایمان والا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرو. اللہ تعالیٰ سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.